سنن کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو اتاکم شہر رمضان، اے لوگو رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، رمضان المبارک کا مہینہ پہنچ آیا ہے۔ اس مبارک مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور پورے مہینے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کے خیر اور بھلائی سے محروم رہ گیا وہ شخص کبھی بھی کامیاب اور فلاح نہیں پا سکتا۔ اس لیے ساتھیو، اس مبارک مہینے کی آمد پر ایک مسلمان جس قدر خوش ہو اسے خوش ہونے کا حق حاصل ہے۔ آخر اس مبارک مہینے کی آمد پر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان پورے دن بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ان کے ہونٹ سوکھے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو محنت کا کام کرتے ہیں وہ کس قدر تکلیف اور پریشانی برداشت کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر کے کس قدر ایک مسلمان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس مبارک مہینے کی آمد پر آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جوک در جوک مسجد کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ مسلمان جس قدر مسجد طرف اس مبارک مہینے میں رخ کرتا ہے کسی دوسرے مبارک مہینے میں نہیں کرتا۔ اس مبارک مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ مساجد کے اندر کوئی شخص کسی کنارے قرآن لے کر کے بیٹھا پڑھ رہا ہے، کوئی شخص کسی کنارے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے۔ آخر یہ کیوں ہے؟ اس مبارک مہینے کی خیرات اور برکات حاصل کرنے کے لیے ہے۔ لیکن ساتھیو، جہاں پر ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کی آمد پر خوشی حاصل ہوتی ہے وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی حدیثیں ہیں جن کو پڑھ لینے کے بعد ایک وہ مسلمان جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان رکھا ہے اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان تھوڑی دیر کے لیے جھجک ہی نہیں جاتا بلکہ اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مستدرک حاکم میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح ابن خزیمہ و صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز جو ایک انوکھا طرز تھا اسے دیکھ کر کے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر آج آپ بار بار جو آمین کہہ رہے تھے اس کا کیا سبب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہمارے پاس حضرت جبرائیل ابھی تشریف لے آئے اور مجھ سے عرض کیا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پا لے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے، اللہ تعالیٰ اسے اس مہینے میں کامیاب نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس مہینے میں نیک بخت نہ بنائے تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آمین۔ ذرا غور کریں کہ آخر اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی خیرات اور برکات سے محروم رہتے ہیں۔ آخر اس محرومیت کی وجہ کیا ہے؟ اس محرومیت کا سبب کیا ہے؟ ہم آپ روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمیں اور آپ کو اس کی خواہش نہیں کہ ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ قبول کرے؟ ہم اور آپ تراویح پڑھتے ہیں، کیا ہمیں اور ہماری آپ کی یہ خواہش نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تراویح کو قبول کرے؟ کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور نہیں کیا
جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ ایمان کی حالت میں ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اس مبارک مہینے کے اندر تراویح کو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آیا آپ کی یہ خواہش نہیں ہے؟ یقیناً خواہش ہے، ہر مومن کی یہ خواہش ہے۔ آپ اس مبارک مہینے میں عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں بیت اللہ شریف کی زیارت کر لے، اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ اس مبارک مہینے میں عمرہ کرنے کا وہ اجر ہے گویا کوئی شخص میرے ساتھ حج کر رہا ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب اگر مل جائے، بھلا بتائیے حج کرنے کی سعادت مل جائے تو اس سے بڑی بدنیک بختی انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ آیا ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ خواہش نہیں ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خواہش ہماری اور آپ کی کیسے پوری ہوگی، یہ کب پوری ہوگی؟ اس لیے ساتھیوں یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اور آپ یہ غور کریں کہ ہماری یہ عبادت جو ہے، ہماری یہ نیکی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس طریقے سے قبول کر لی جائے۔ یہ بہادری نہیں ہے کہ انسان کوئی عمل کرے، یہ بہادری نہیں ہے، بہادری یہ ہے کہ انسان کا ایسا عمل ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جائے۔ ورنہ یہ سوچئے کہ اس وقت بھی دنیا میں بعض باطل فرقے والے، بعض گمراہ جماعت والے، بعض غلط مذہب والے اس قدر محنت کرتے ہیں کہ اتنی محنت آپ نہیں کرتے، لیکن کیا ان کا یہ عمل جو کر رہے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے گا؟ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبولیت کے جو شرائط ہیں ان شرطوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا ہے۔ قبولیت کے جو شرائط انہوں نے اسے پورا نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر ایک بار شام سے ہوتا ہے، شام کے علاقے سے ہوتا ہے، ایک کنیسہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے پادری کو بلاتے ہیں۔ اس کے پادری کو بلا کر کے اسے دیکھ کر کے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین آخر رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو راضی کرنے کے لیے یہ شخص اس قدر محنت کرتا ہے حتیٰ کہ بعض لوگ اپنے آپ کو چھت کے سے الٹے لٹکا کر کے صرف اللہ کے لیے ذکر میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، لیکن ان کی یہ ساری محنت اللہ تبارک و تعالیٰ رائے گا اور ہباء منثورا کر دے گا اور انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ ساتھیوں آخر کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا جو صحیح راستہ ہے وہ راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا، جو صحیح طریقہ ہے وہ طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ عمل نیک نہ ہو، اور کوئی نیک عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب کہ وہ عمل اخلاص سے نہ کیا جائے، اور کوئی عمل نیک اور اخلاص کا اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق وہ عمل نہ ہو۔ تو عمل کا نیک ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عمل ان شرائط کے اوپر پورا اترے جن شرائط کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان عمل کو قبول کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کی قبولیت کے کچھ شرائط رکھے ہیں، ان شرائط کے اوپر سب سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سوچیں کہ ہم اور آپ اس چیز سے کس قدر غفلت میں ہیں۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں نقل کرتے ہیں کہ سلف عمل سے زیادہ اس بات کے خواہش مند رہا کرتے تھے کہ ان کا یہ عمل کب سے قبول کیا جائے۔ اسی لیے سلف کے بارے میں نقل کیا ہے کہ بہت